السلام علیکم ویورز۔ اللہ انسان کی 3 طریقوں سے نگرانی کرتا ہے۔ پہلا طریقہ حفاظت کا ہے، جب اللہ آپ کے مقدر کا لکھا آپ کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے۔ دوسرا طریقہ دیکھنا کہ کون کیا کرتا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ تیسرا خبر گیری کرنا ہے، ذمہ اٹھانا ہے کہ کسی کو کچھ چاہیے تو نہیں، کسی کی حاجت ادھوری تو نہیں رہ گئی۔ ہم اکثر یہ سوچ کر ڈرتے رہتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ اگر کسی اور کو مل گیا تو، یا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی اور نے چھین لیا تو۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری جانوں کی اور ہمارے مال کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے۔ ہماری نگرانی تو وہ کر رہا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، جو آنکھوں کے چھپکنے کے درمیان میں ہونے والی باتیں بھی جانتا ہے، جو ایک وقت پہ 2 جہانوں کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے، اور ہم سے تب تک کوئی بھی کچھ بھی نہیں چھین سکتا جب تک ہم اللہ کی نظر میں ہیں۔ ہم پر تو کوئی بری نظر بھی نہیں رکھ سکتا اگر ہم اللہ کی نظر میں ہیں۔ تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں کہ آپ کا مانگا ہوا یا آپ کا ملا ہوا کسی اور کے پاس چلا گیا تو؟ نہیں جائے گا۔ جب تک آپ نے اپنی چیزوں کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے نا، تب تک آپ کا کچھ بھی کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا۔ اللہ کو اچھے سے پتہ ہے کہ اس نے آپ کو کون سی چیز کس طریقے سے دینی ہے، اور اسے یہ بھی اچھے سے پتہ ہے کہ اس چیز کو ان لوگوں سے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کہیں لوگ آپ سے وہ نہ چھین لیں جو آپ کے پاس ہے۔ کفار کی اتنی کوششوں کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، کیونکہ ان کا محافظ اللہ تھا۔ ہمارا نگران بھی تو اللہ ہے، اور جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کی نگرانی بڑی سختی سے کرتا ہے۔ کس کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی کفار کے چنگل سے نکل جائیں گے؟ عام طور پہ ایسا ہونا ناممکن ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محافظ اللہ کو بنا لیا تھا، اور جس کا محافظ اللہ ہو اس کو چھوڑ کر باقی سب کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ جب آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا، تو اللہ نہ صرف ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے جو آپ نے دعاؤں میں مانگی ہوتی ہیں، بلکہ اللہ آپ کو ان چیزوں تک پہنچنے کے راستے بھی دکھاتا ہے جو آپ اللہ کے سپرد خود کو کر دیتے ہو۔ تب اللہ آپ کے خلاف ہونے والی ساری سازشوں کو الٹا انہی پہ ڈال دیتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کا بھروسہ اللہ پہ ہے تب تک آپ کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ جب تک آپ کی حفاظت اللہ کر رہا ہے تب تک کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر کوئی ایڑی چوٹی کا ہی زور کیوں نہ لگا لے، اللہ کے منصوبوں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کی طاقتوں سے کوئی بھی نہیں ٹکرا سکتا۔ تو پھر یہ سوچنا چھوڑ دو کہ لوگ کیا کرتے ہیں یا لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے کہے پہ اللہ نے نہیں چلنا۔ اللہ نے جیسے چاہنا ہے ویسے ہی کرنا ہے، اللہ نے جب چاہنا ہے تب ہی کرنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ آپ کو ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے جو آپ کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے جو آپ سوچتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جو دوسروں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کس کو آپ نے تکلیف دی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کس نے آپ کو تکلیف دی ہے، وہ دیکھ رہا ہے جسے آپ نے اس کی خاطر چھوڑا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے جسے آپ نے اس کی خاطر اپنایا ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیکھا ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اور پھر اسے اپنی کتاب میں ریکارڈ کر لیتا ہے ثبوت کے طور پر۔
ہم سوچتے ہیں کہ چلو یہ برا کام کر لیتے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا، اسے کرتے ہوئے کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کبھی اچھا کام کرتے ہو، دل میں یہ خیال آئے نا کہ یہ کرتے ہوئے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو کوئی مجھے اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ اللہ نے آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ جس برے کام کو آپ یہ سوچ کر کرنے لگے ہوتے ہیں کہ کون سا کوئی انسان مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا وٹنس اللہ ہوتا ہے، اور اس سے بڑا وٹنس تو کوئی بھی نہیں۔ بالکل ایسے ہی اگر وہ برا کام آپ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تب بھی اللہ ہی آپ کا سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے، اور آپ کے اعمال نامے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام اللہ کے خوف سے یا اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر اس کام کو چھوڑنے کا اجر آپ کو صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے۔ برائی لوگوں سے کبھی نہیں چھپتی، پھر چاہے وہ برائی کرتے ہوئے آپ کو کسی نے دیکھا ہو، اور اس برائی کو چھوڑنے والی اچھائی بھی کبھی نہیں چھپتی، پھر اس اچھائی کو کسی نے دیکھا ہو۔ بڑی جان مارنی پڑتی ہے اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے جنہیں کرنے کا آپ کے پاس کھلا موقع ہوتا ہے، لیکن انہیں چھوڑنے کا اجر بھی پھر اس ماری ہوئی جان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ جو لذت اللہ کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے، اللہ اس کے بدلے انسان کو ایسی لذتیں عطا کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے ساری لذتیں، سارے ذائقے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں شخص نے برا کیا تو اسے تو اللہ نے پھر بھی اتنی خوشیاں دے رکھی ہیں، اور ہم یہاں روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں، تو شاید اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، اس سے کرتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پتہ ہے ہر شخص اپنی اپنی ذات میں اس چیز کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے جو اس نے کبھی غلط کی تھی۔ اب کوئی ہمارے سامنے مسکرا رہا ہے یا ہنس رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ واقعی خوش ہے۔ آپ کسی کے ساتھ جب برا کرتے ہو نا تو آپ کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، آپ کا ضمیر آپ کو مسلسل ملامت کرتا رہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کو یہ پچھتاوا زندگی بھر رہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا۔ اللہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ ہمارے ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، وہ انہیں آخر تک پلٹ آنے کا اور اپنی غلطی پر معافی مانگنے کا موقع دیتا ہے، لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ انہیں پکڑتا ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ مہلت تو دیتا ہے اور اس مہلت کے دوران آسانیاں بھی دیتا ہے، لیکن جب اس مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب پھر اللہ ظالموں کو جکڑتا ہے، اور ایسے جکڑتا ہے کہ پھر انسان کتنی ہی توبہ کیوں نہ کر لے، کتنی ہی معافی کیوں نہ مانگ لے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانے سے مراد قیامت کا دن ہے اور دوزخ کا منظر ہے۔ جب اس آگ میں کھولتے ہوئے پانی کا منظر دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی، اور تب کچھ بھی اس کو کھولتے ہوئے پانی کو ٹھنڈا نہیں کر سکے گا۔ ہم دنیا میں شاید بچ بھی جائیں، لیکن روز محشر ہم ان ناانصافیوں سے کبھی بھی نہیں بھاگ سکیں گے جو ہم نے دوسروں کے ساتھ کی تھی، اور ضروری نہیں کہ وہ ناانصافیاں بڑی ہی ہوں، ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی ناانصافی کا بدلہ دینا پڑے گا، جیسے کہ فلاں شخص کے ساتھ ہم نے بے وجہ سخت لہجہ کیوں رکھا، یا پھر فلاں کا دل کیوں دکھایا، فلاں کا حق کیوں کھایا، یا پھر فلاں کی چغلی کیوں لگائی، فلاں پہ بغیر کسی ثبوت کے بہتان کیوں لگایا، یا پھر فلاں کی مدد کرنے کی طاقت تھی تو اس کی مدد کیوں نہیں کی۔ ہمیں بڑے بڑے گناہوں نے رسوا نہیں کرنا، ہمیں ان چھوٹے چھوٹے گناہوں نے اللہ کے سامنے شرمندہ کر دینا ہے۔
ہم نے بڑی بڑی وجوہات پر جہنم کا ایندھن نہیں بننا، بلکہ ان چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں نے جنت کا دروازہ بند کر دینا ہے۔ پھر تب ہم سوچیں گے کہ کتنا معمولی سمجھتے تھے ہم اس کام کو، اور آج کتنا بھاری پڑ گیا ہے۔ پھر آپ اللہ سے منتیں کریں گے کہ کاش وہ آپ کو بس ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ بھیج دے اور آپ وہ سب ٹھیک کر سکیں جو آپ نے غلط کیا تھا، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی اور تب آپ کو واپس زمین پہ نہیں بھیجا جائے گا، تب آپ کو اپنے اعمال سدھارنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تب تو پھر وہی ہوگا جو ہونا ہے، تب تو پھر وہی ملنا ہے جو آپ نے دیا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، اللہ ہماری ضروریات اور خواہشات کی بھی نگرانی کرتا ہے، اور اللہ بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں عطا کرنے کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہے، اور اللہ نے ہمیں عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ نہیں لکھا تو غلط لگتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کا رزق پہلے سے ہی اس کے لیے لکھ رکھا ہے۔ آپ کو کب کون سی نوکری ملنی ہے، آپ کی کب اور کس کے ساتھ شادی ہونی ہے، آپ کو رزق کن کن ذریعوں سے ملنا ہے اور کیسے ملنا ہے، یہ سب اللہ پہلے سے ہی طے کر چکا ہے۔ ان سب چیزوں کا بندوبست اللہ تب سے کر چکا ہے جب آپ کے جسم میں جان بھی پھونکی نہیں گئی تھی، تو پھر آپ کیوں فکر ستا رہی ہے؟ آپ کا رزق تو اس نے پہنچانا ہے جو ایک ایک چڑیا کے گھونسلے کی خبر رکھتا ہے، جسے چونٹی کی ایک ایک بل کا علم ہے، اور وہ انہی کی جگہ پہ رزق فراہم کرتا ہے۔ وہ تو ہر جاندار سے واقف ہے کہ کون کہاں ہے، کیا مانگ رہا ہے، اور کس کو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ جو جانوروں کو جنگلوں میں رزق دیتا ہے، جو مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دیتا ہے، جو اڑتے ہوئے پرندوں کو ہواؤں میں رزق دیتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کو بھول سکتا ہے وہ؟ اگر تم اللہ پہ سچا توکل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور شام کو بھرا ہوا پیٹ لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ ہمیں پرندوں جیسا توکل رکھنا ہے کہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا رزق کیسے آنا ہے، لیکن انہیں اتنا ضرور یقین ہوتا ہے کہ ان کا رزق آنا ہے۔ وہ وسائل پر یقین نہیں رکھتے، وہ ان وسائل کو بنانے والے پر یقین رکھتے ہیں، اور دیکھو پھر کیسے ان کے لیے وسائل بنتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو آپ کو صرف مانگنا ہوا نہیں ملتا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے، اور اتنا ملتا ہے کہ خرچ کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رزق دیا تھا اور 40 دن تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ انہیں رزق کہاں سے اور کیسے ملا، بس انہوں نے یقین رکھا اور انہیں ملا۔ آپ بھی یقین رکھیں، آپ کو بھی ضرور ملے گا۔